हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि टाइहा को अपने पेरेंट के कातिल के बारे में पता चल गया था और अब आगे फिर टाइहा चियोंग से गुस्से से कहता है तो वो तुम थे। फिर चियोंग ये सुनकर पहले तो खामोश रहता है और फिर चियोंग कहता है वैसे मैं क्या कह रहा था। फिर चियोंग टाइहा से कहता है मेरे साथ कैजुअल तरीके से बात ना करो क्योंकि इस वजह से मुझे तुम्हें मारने को दिल कर रहा है। फिर टाइहा चियोंग से कहता है तो फिर आगे बढ़ो और वैसे भी मैं इसी काम के लिए यहाँ आया हूँ। फिर चियोंग टाइहा से कहता है तुम इस वक्त कोरिया में हो और इसलिए कोरियन की तरह ही बात करो और तुम्हें अपने बोलने के तरीके को ठीक करना होगा। फिर टाइहा सारी सूरत हाल का जायजा लेते हुए अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि चियोंग को पता था कि मैं 17 साल पहले बच गया था और इसे ये भी मालूम था कि मैं एक किलर बन चुका हूँ और मैंने स्लेनर फैमिली को ज्वाइन कर लिया और इतने वक्त से ये खामोश क्यों था। और अब जब मैं 17 साल बाद कोरिया वापस आ गया हूँ तो इसने इसी दिन को बगावत के लिए क्यों चुना। फिर चियोंग एक गार्ड को इशारा करते हुए कहता है वैसे भी ये सुन तो रहा नहीं है इसलिए खेल को स्टार्ट करो। फिर टाइहा अपने मन में कहता है इसने इस दिन का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि ये बगावत का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा देगा और खुद सक्सेसफुली तौर पर प्रेसिडेंट की सीट को हासिल कर लेगा। फिर हुआंग जियोंग टाइहा से कहता हम एक दूसरे को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है ओल्ड यंग मास्टर। फिर टाइहा अपने नाइफ को सामने करता है। फिर हुआंग जियोंग टाइहा पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। फिर टाइहा गोलियों को अपने नाइफ से ब्लॉक करते हुए हुआंग की तरफ आगे बढ़ता है। फिर टाइहा हुआंग के एक स्पेशल अटैक को ब्लॉक करता है जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। फिर टाइहा हुआंग के अटैक को डॉज करता है और इसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। फिर इतने में जिनहू पार्क टाइहा पर अपनी किक से सरप्राइज अटैक करता है। फिर टाइहा जिनहू पार्क की किक को अपने दोनों बाजुओं को सामने करते हुए ब्लॉक करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से टाइहा पिछली दीवार से आकर टकराता है और वो दीवार भी टूट जाती है। फिर टाइहा कहता है मैं जानता था यहाँ पर एक से ज़्यादा है। फिर जिनहू पार्क टाइहा से कहता है मेरा नाम जिनहू पार्क है और आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर टाइहा दूसरी तरफ जंप लगाते हुए उन दोनों से दूर चला जाता है। फिर हुआंग टाइहा पर गोलियों की बरसात कर देता है लेकिन टाइहा इसके अटैक को डॉज करते हुए दूसरी तरफ भागता है। फिर हुआंग टाइहा से कहता है तुम उन रूमर से ज़्यादा फास्ट हो और अगर तुम प्रोफेशनल हो तो तुम्हें ट्रैक और फील्ड पर पूरी महारत हासिल होगी। फिर जिनहू पार्क टाइहा को किक मारता है लेकिन टाइहा नीचे झुकते हुए जिनहू पार्क के अटैक को डॉज करता है। फिर ये देखकर टाइहा के पसीने छूट जाते हैं। फिर जिनहू पार्क टाइहा से कहता है क्या तुम्हारी कामयाबी की वजह तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर जिनहू पार्क टाइहा पर पंचों की बरसात कर देता है जिनको टाइहा अपने नाइफ से ब्लॉक करता है और अपने मन में कहता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और क्या यही वजह है कि ये चियोंगो ग्रुप की कोर फोर्स में है और बाहर के गार्ड इनके सामने कैंडल पकड़ने के भी काबिल नहीं है। फिर टाइहा कहता अगर मुझे ये जख्म ना होता तो मैं इन पर अपनी उस टेक्निक को इस्तेमाल कर पाता। फिर टाइहा चियोंगो की तरफ देखता है और कहता है ऐसा लगता है कि चियोंग ने अपना गार्ड डाउन कर लिया है और यहाँ पर जोनसू नहीं है और मुझे लगता है कि यही मेरा मौका है इस पर अटैक करने का। फिर टाइहा कहता है चियोंग के साथ खड़ी लड़की को मिलाकर यहाँ पर 3 गार्ड हैं और मैंने सोचा था कि फैमिली मीटिंग में तमाम लोग मौजूद होंगे। फिर जिनहू पार्क टाइहा को पंच मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ता है तो टाइहा जिनहू पार्क की आंख में अपने पीछे से अटैक करने वाले पर्सन का रिफ्लेक्शन देखता है। फिर हमें योंगमिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्वार्ड से टाइहा पर पीछे से अटैक करता है। फिर टाइहा जिनहू पार्क और योंगमिन के अटैक के दरमियान से बड़ी स्पीड से गायब हो जाता है। फिर ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर टाइहा को दिखाया जाता है जिनकी उन गार्ड से फाइट करते हुए हालत टाइट हो गई थी। फिर टाइहा कहता है ये आखिरी था। फिर योंगमिन टाइहा की तरफ अपनी गन को करते हुए जिनहू पार्क से कहता है तुम्हें इसे कॉर्नर पर लगाना होगा ताकि वो रिफ्लेक्शन ना देख सके। फिर जिनहू पार्क कहता है यहाँ पर फर्श है और इसलिए चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली है। फिर हुआंग अपनी गन को रिलोड करते हुए कहता है मैं सोच रहा था कि इसको मारने का रिवॉर्ड कितना बड़ा होगा। फिर हुआंग और योंगमिन टाइहा पर अपनी गन से गोलियां चलाते हैं। फिर टाइहा उन दोनों के अटैक को ब्लॉक करते हुए पीछे होता चला जाता है। फिर चियोंग ये देखकर कहता है डिस्टेंस से फाइट करना और हैंड टू हैंड फाइट करना इसमें बहुत बड़ा अंतर है। फिर चियोंग टाइहा से कहता है इनको ट्रेन करने का असल मकसद तुम्हें जान से मारना था और वैसे भी तुम्हारी स्पीड के रूमर पूरे इंटरपोल में फैले हुए हैं और इसलिए मैंने तुम्हें बॉम्ब से उड़ाने का सोचा लेकिन मुझे लगा कि तुमसे फाइट करने के लिए बेहतरीन स्टोरी है। फिर टाइहा उन दोनों के अटैक को ब्लॉक करते हुए पीछे दीवार से लग जाता है और टाइहा के पास इनके अटैक को डॉज करने के लिए अब चांस कम रह गए थे। फिर हुआंग टाइहा से कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने फास्ट हो। फिर योंगमिन कहता है तुम्हारे लिए अब सब कुछ खत्म हो गया है। फिर जिनहू पार्क टाइहा को पंच मारने के लिए अपने पंच को रेडी करता है। फिर टाइहा ये देखकर घबरा जाता है।
پھر چیونگ مسکراتے ہوئے ٹائہا سے کہتا ہے اس شو کے لیے تمہارا شکریہ۔ پھر جن ہو پارک ٹائہا کو پنچ مارتا ہے جس کی فورس اتنی زیادہ تھی کہ پچھلی دیوار شیٹر ہو جاتی ہے۔ پھر ٹائہا کہتا ہے یہاں پر خاموشی کیسی ہے۔ پھر ہمیں 4 سال پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر باس ٹائہا سے کہتی ہے یہ سب کیا ہے۔ پھر ٹائہا کو صوفے پر بیٹھا ہوا دکھایا جاتا ہے اور ساتھ ہی ٹائہا نے ایک آدمی کو مار کر دیوار پر لٹکایا ہوا تھا۔ پھر باس کہتی ہے ٹائہا میں نے تمہیں غدار کو ختم کرنے کا کہا تھا لیکن اس کو پینٹ کرنے کا نہیں کہا تھا۔ پھر یہ دیکھ کر باس وومٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اور باس کے ساتھ میٹو اور دوسرے پرسن کی بھی حالت خراب ہو گئی تھی۔ پھر باس ٹائہا سے کہتی ہے تم ایسا کتنی دفعہ اور کرو گے اور ویسے بھی تم اپنی سپیڈ کی وجہ سے اتنے قابل ہو کہ تم اسے بڑے آرام سے ختم کر سکتے تھے۔ پھر باس کہتی ہے مجھے معلوم ہے کہ تمہیں دھوکہ سے کتنی نفرت ہے لیکن نورینزو، اور دوستوں نورینزو کا مجھے نہیں معلوم یہ پرسن ہے یا جگہ ہے، تمہارے ساتھ اچھے سے پیش آ رہی ہے اور اس طرح سے لوگوں کو مارنے سے تمہارے دشمنوں کی تعداد بڑھے گی۔ پھر باس جاتے ہوئے ٹائہا سے کہتی ہے تمہارے مینٹور کی حیثیت کے طور پہ اور سلینو فیملی کے لیے دوبارہ اس طرح کا کام مت کرنا۔ پھر ٹائہا یہ سن کر کچھ سوچتا ہے۔ پھر ٹائہا کہتا ہے تو پھر انہیں کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا۔ پھر باس پیچھے مڑتی ہے اور ٹائہا سے کہتی ہے کیا؟ پھر ٹائہا کہتا ہے اگر کوئی سلینو فیملی سے غداری کرتا ہے تو اس کا انجام اس طرح کا ہونا چاہیے اور ویسے بھی یہ دوسرے غداروں کے لیے اگزامپل ہے۔ پھر ٹائہا کہتا ہے ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ سلینو فیملی کو دھوکہ دینے کا انجام کیا ہے اور اس لیے افواہوں کو پھیلنے دو، کیونکہ ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سلینو فیملی سے غداری کرنے کا کیا انجام ہے۔ پھر ٹائہا کہتا ہے اور یہی طریقہ ہے جس سے ہم غداروں کو کم کر سکتے ہیں اور اگر ہم انہیں مارتے نہیں اور زندہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے غدار اور زیادہ ہوں گے۔ اور پھر باس ٹائہا سے کہتی ہے تو تم نے سب سے وائلنس طریقے سے انہیں مارنے کو چنا تاکہ تم مزید بلڈ شیڈ کو اوائڈ کر سکو۔ پھر باس تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہتی ہے۔ پھر باس ٹائہا سے کہتی ہے یہ بکواس وہ لڑکا کر رہا ہے جو کہ فلیگاتھورن ریور کے درمیان میں کھڑا ہے اور اس کی باڈی سے بلڈ کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا ہے۔ اور دوستوں فلیگاتھورن ریور یونانی میتھولوجی پر بیسڈ ایک انڈر ورلڈ ریور میں سے ایک ہے۔ پھر باس کہتی ہے کلر بننا تمہارے اوپر سوٹ نہیں کرتا ہے۔ پھر ہمارا سین پریزنٹ میں آ جاتا ہے۔ پھر ٹائہا جنہو پارک پر اپنے نائف سے بہت سارے سلیشر لگاتا ہے یعنی اپنے اسپیشل اٹیک کو یوز کرتا ہے جس کی وجہ سے جنہو پارک کے منہ سے بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی باڈی سے بھی بلڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ دیکھ کر چیونگ اور اس کی گارڈ بھی حیران ہو جاتی ہے۔ پھر جنہو پارک وہیں پر گراؤنڈ پر نیچے گر جاتا ہے اور جنہو پارک وہیں پر مر جاتا ہے۔ پھر ٹائہا سامنے کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر یونگ من یہ دیکھ کر ٹائہا پر اٹیک کر پاتا۔ اس سے پہلے ٹائہا یونگ من پر اپنے نائف سے سلیش لگاتا ہے جس کی وجہ سے یونگ من کا بازو کٹ جاتا ہے اور ساتھ ہی اس کی ایک آنکھ پر بھی کٹ لگ جاتا ہے۔ پھر یونگ من کہتا ہے بے مثال سپیڈ اور یہ طاقت جو کہ تلوار کو بھی 2 حصوں میں کاٹ دے، اور میں نے اسے شروع سے ہی اپنے سے کم سمجھا اور جن لوگوں نے اس کی ٹرو اسٹرینتھ کو دیکھا وہ کبھی بھی اس کے بارے میں کہانی سنانے کے لیے زندہ نہیں رہے اور یہ اس کی اصل پاور ہے۔ پھر ہمیں ٹائہا کو دکھایا جاتا ہے جس کی حالت کافی خراب تھی لیکن ٹائہا پھر بھی اپنے اوپر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر ہوانگ یہ دیکھ کر کہتا ہے کس نے کہا تھا کہ یہ مونسٹر اتنا طاقتور ہے اور یہاں چل کیا رہا ہے۔ پھر وہاں پر جونسو آتا ہے اور کہتا ہے ڈین مون ایسا لگتا ہے کہ ینگ ماسٹر یہاں آ گیا ہے۔ پھر جونسو جاتے ہوئے کہتا ہے میں تم لوگوں سے بعد میں ملتا ہوں۔ پھر ٹائہا چیونگ کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کی وجہ سے ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک گولی سیدھی ٹائہا کے چیسٹ کے قریب پہنچ گئی تھی۔ پھر ٹائہا اپنے من میں کہتا ہے چیونگ یہاں سے جا رہا ہے۔ پھر ٹائہا چلا کر چیونگ کو پکارتا ہے۔ پھر ٹائہا ہوانگ کی دونوں گن کو کاٹتے ہوئے آگے گزر جاتا ہے اور ہوانگ وہیں پر گر جاتا ہے۔ پھر چیونگ ٹائہا کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر ٹائہا چیونگ سے کہتا ہے تم کہاں جانے کی سوچ رہے اور میں نے ابھی تمہیں جانے کو نہیں کہا۔ پھر جونسو ٹائہا سے کہتا ہے ینگ ماسٹر آپ سے ملے ہوئے بہت وقت ہو گیا۔ پھر ٹائہا کہتا ہے جونسو۔ پھر ٹائہا جونسو پر اٹیک کرنے کے لیے اس کی طرف جمپ لگاتا ہے اور کہتا ہے میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ پھر جونسو ٹائہا کے نائف کو اپنی فنگروں کے درمیان میں ہی روک لیتا ہے۔ پھر جونسو اپنے پنچ کو ریڈی کرتا ہے اور ٹائہا سے کہتا ہے ینگ ماسٹر تم کتنے بڑے ہو گئے اور میں تم سے بہت امپریسڈ ہوا ہوں۔ پھر جونسو ٹائہا پر پنچوں کی برسات کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ٹائہا کی تمام ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور ٹائہا کے منہ سے بلڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جونسو ٹائہا کے نائف کو اپنے ہاتھ سے ہی توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے لیکن یہاں پر تمہارا اینڈ ہوگا۔ پھر جونسو ٹائہا کو ایک زوردار کک مارتا ہے جس کی وجہ سے ٹائہا کافی دور تک گھومتا ہوا جا کر گرتا ہے۔ پھر جونسو اپنے بازو کی طرف دیکھتا ہے جہاں پر ٹائہا کا اٹیک لگ چکا تھا اور وہاں سے جونسو کا کپڑا پھٹ چکا تھا۔ پھر جونسو ہوانگ سے کہتا ہے مجھے معلوم ہے کہ تم ٹھیک ہو اس لیے جلدی سے کھڑے ہو جاؤ۔
फिर हुआंग खड़ा होता है और कहता है मुझे लगता था कि मेरा तो काम हो गया है, लेकिन मैं ठीक हूँ। फिर जोंसो जाते हुए कहता है ये जगह एक्सप्लोड होने वाली है और इसलिए योंगमिन को पकड़ो और बाहर चले जाओ। फिर हमें टाइहा को दिखाया जाता है जो कि बेहोश हो गया था। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। फिर जोंसो सीधा हेलीकॉप्टर के अंदर चला जाता है। फिर चियोंग जोंसो से कहता है क्या सब खत्म हो गया? फिर जोंसो कहता है यस सर, और जब हम इस जगह को ब्लास्ट करेंगे तो वो इस ब्लास्ट में मर जाएगा। फिर जोंसो हेलीकॉप्टर का डोर बंद करने लगता है तो चियोंग जोंसो को रोकते हुए कहता है डोर को खुला रहने दो, और वैसे भी हमें ताज़ी हवा का मज़ा लेना चाहिए। फिर जोंसो हेडफोन को लगाते हुए चियोंग से कहता है मेरा मशवरा है कि आप दरवाज़ा बंद कर दें क्योंकि ब्लास्ट का मलबा अंदर आ सकता है। फिर चियोंग जोंसो से कहता है बेवकूफ़ मत बनो और मुझे ये सीन देखने दो, और क्या तुम जानते हो कि मैंने इस वक्त का कितने सालों से इंतज़ार किया था। फिर हेलीकॉप्टर उड़ना शुरू हो जाता है। फिर चियोंग इनेक्स यानी उस घर को देखते हुए कहता है मैं इस घटिया घर से हमेशा से नफरत करता था, और वैसे भी इस घर के मालिक जो इसको अपनी औलाद को देने वाले थे, तो मैंने सोचा कि मैं इस घर को उनके साथ ही ख़त्म कर दूं। फिर चियोंग टाइहा के बारे में सोचते हुए कहता है बेचारे बच्चे ने अपनी मुर्दा मॉम डैड का बदला लेने के लिए ये सब किया, और अब वो खुद भी अपने मॉम डैड से मिलने वाला है। फिर चियोंग अपनी गार्ड और जोंसो से कहता है क्या तुम्हें मालूम है लातीन में फैमिली का क्या मतलब है? इसका मतलब स्लेव है। फिर चियोंग अपने पास से रिमोट को निकालता है और उसकी बटन प्रेस करते हुए कहता है तुम दोनों देखोगे कि मैं चियोंगो ग्रुप को अब कैसे तब्दील करता हूँ। फिर उस घर में ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। फिर हमें टाइहा को दिखाया जाता है जो कि अभी भी बेहोश था। फिर टाइहा को होश आता है। फिर टाइहा अपने मन में कहता है हेलीकॉप्टर की जो आवाज़ आ रही है मुझे लगता है कि ये काफ़ी करीब है, और मुझे लगता है कि मेरे पास अब भी एक मौका है। फिर हमें चियोंगो को ब्लास्ट का मज़ा लेते हुए दिखाया जाता है। फिर चियोंग रिमोट को फेंकते हुए कहता है मैंने इस जगह को वाकई धमाके से उड़ा दिया, लेकिन यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। फिर हमें टाइहा को दिखाया जाता है जो कि धमाके में से बड़ी स्पीड से निकलता है और सीधा हेलीकॉप्टर से लटक जाता है। फिर चियोंग जो कि पहले ही पीछे मुड़ गया था वो जोंसो से कहता है हेलीकॉप्टर को जल्दी से यहाँ से दूर ले चलो। फिर टाइहा चियोंग के पाँव में अपने नाइफ को जोर से स्टैब करता है जिसकी वजह से चियोंग जोर से चिल्लाता है। फिर ये देखकर जोंसो और चियोंग की गार्ड दोनों ही घबरा जाते हैं। फिर चियोंग टाइहा की तरफ देखते हुए कहता है ये कमीना अभी तक मरा क्यों नहीं? फिर टाइहा चियोंग से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसे मॉन्स्टर को जिंदा छोड़ दूंगा जिसने मेरी फैमिली और साथ ही अपनी फैमिली को भी मार दिया? फिर टाइहा अपने नाइफ को दबाते हुए नीचे की तरफ खींचता है और चियोंग से कहता है मैं तुम्हें हर हाल में मार कर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर डेनमुन अपनी गन को निकाल लेती है और चियोंग से कहती है सर आप साइड पर हो जाए और मैं इसे। फिर चियोंग डेनमुन से गन को लेते हुए कहता है इसे मुझे दे दो। फिर चियोंग गन को टाइहा की तरफ करता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस कहानी के हीरो हो? फिर चियोंग टाइहा पर गोलियां चलाते हुए कहता है तुम्हारी इस कहानी को ख़त्म करने के लिए सॉरी, लेकिन इस कहानी के तुम मेन कैरेक्टर नहीं हो। फिर टाइहा चियोंग की गोलियों को ब्लॉक करने के लिए हेलीकॉप्टर को छोड़ देता है और अपने नाइफ को अपने फेस के सामने कर लेता है ताकि कोई गोली इसके दिमाग में ना लग जाए, लेकिन टाइहा बाकी गोलियों को ब्लॉक नहीं कर पाता और वो तमाम गोलियां इसकी बॉडी में लग जाती हैं। फिर चियोंग हेलीकॉप्टर का डोर बंद कर देता है और फिर हॉस्पिटल में फ़ोन करते हुए कहता है हमें जल्दी से एक डॉक्टर की ज़रूरत है। फिर चियोंग चिल्लाता है क्योंकि इसके जख्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर हमें टाइहा को दिखाया जाता है जो कि सीधा नीचे की तरफ गिर रहा था। फिर टाइहा बड़ी स्पीड से एक बिल्डिंग की तरफ जाता है और सीधा इसकी दीवार से टकराता है और फिर वहां पर खड़ी कार के ऊपर गिरता है और घूमता हुआ फिर सीधा वहां पर मौजूद रिवर में गिर जाता है। फिर हमें कुछ वक्त बाद वहां पर किसी को साइकिल पर जाते हुए दिखाया जाता है। फिर वो पर्सन को देख कर रुक जाता है, यानी इसने टाइहा को देख लिया था। फिर हमें उस पर्सन को करीब से दिखाया जाता है और ये वही वाइट बालों वाला लड़का था जिसकी टाइहा ने पहले जान बचाई थी। फिर वो टाइहा की तरफ देखता है जो कि रिवर के अंदर बेहोश पड़ा था। फिर वो लड़का कहता है कि मैं ज़्यादा लेट हो गया हूँ। फिर टाइहा उस लड़के से कहता है मेरी मदद करो। फिर वो लड़का चौंक जाता है क्योंकि वो सोच रहा था कि टाइहा मर गया है। फिर वो टाइहा की तरफ देखता है। फिर टाइहा उससे कहता है मेरी मदद करो, और अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। और यहाँ पर हमारा सीन कट हो जाता है। फिर हमें वाइट बाले वाले लड़के को किसी से कंप्यूटर पर बात करते हुए दिखाया जाता है और वो किसी पर्सन से डील करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरा पर्सन उसकी डील को ठुकरा देता है। फिर वो लड़का कहता है हमेशा से ही चियोंगो ग्रुप। फिर हमें उस वक्त को दिखाया जाता है जब इस वाइट बालों वाले लड़के को चियोंगो ग्रुप ने किडनैप नहीं किया था और टाइहा ने इसे बचाया नहीं था।
پھر وہ لڑکا ریڈیو کو بند کرتا ہے اور اپنے اسکیٹنگ بورڈ کو اٹھاتا ہے۔ پھر وہ لڑکا اپنے کمرے کا ڈور اوپن کرتا ہے اور پھر ہمیں ایک ریسٹورنٹ کو دکھایا جاتا ہے، یعنی وہ لڑکا اس ریسٹورنٹ کے پیچھے رہ رہا تھا۔ پھر ہمیں وہاں پر ایک لیڈی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کھانا بنا رہی تھی۔ پھر وہ لڑکا اس لیڈی کے پاس سے گزرتے ہوئے آگے چلا جاتا ہے تو وہ لیڈی پیچھے سے اس لڑکے سے کہتی ہے تم آج لیٹ ہو جاؤ گے۔ پھر وہ لڑکا اپنے بورڈ کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے میں اپنے اسکیٹنگ بورڈ کی مدد سے ٹائم پر اسکول میں پہنچ جاؤں گا۔ پھر وہ لیڈی کہتی ہے تو تمہیں پہلے کچھ کھا لینا چاہیے۔ پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ تم پاگل ہو، میں اس وجہ سے اور زیادہ لیٹ ہو جاؤں گا۔ پھر کوئی اس ریسٹورنٹ کے اندر آتا ہے تو وہ لڑکا ان کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر ہمیں 3 گینگسٹر کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر ان کا باس کہتا ہے اگر وہ اس شاپ کو بیچنے سے انکار کرتی ہے تو میں اس سے پیار سے کہوں گا کہ وہ اس شاپ کو کلوز کر دے کیونکہ اس جگہ پر کوئی بھی کسٹمر نہیں آتا ہے۔ پھر ہمیں باس کا نام بتایا جاتا ہے، اس کا نام چوئی کاسنگ ہے اور وہ یوری کینگ کا انفورسر ہے۔ پھر لیڈی ان سے کہتی ہے تم اتنی صبح پیسے لینے کے لیے آئے ہو۔ پھر لیڈی وائٹ بالوں والے لڑکے سے کہتی ہے میرے لیے تم پریشان نہ ہو اور تم اسکول جاؤ۔ پھر وہ لڑکا ہاں میں سر ہلاتا ہے اور شاپ سے باہر چلا جاتا ہے۔ پھر چوئی اپنے پاس سے نائف نکالتے ہوئے کہتا ہے تمہیں اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ویسے بھی پچھلے 2 ماہ کی پیمنٹ رہ رہی ہے اور اب ہمارا صبر ختم ہو رہا ہے۔ پھر چوئی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے اپنے نائف کو ٹیبل پر مارتا ہے اور کہتا ہے اس بلڈنگ کو ہمیں سیل کر دو اور خود کو بچا لو اور ہمارا انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے۔ پھر لیڈی اپنے نائف کو ہلاتے ہوئے چوئی سے کہتی ہے کیا تمہیں میں کوئی بیوقوف لگتی ہوں؟ تم چاہتے ہو کہ میں تھوڑے پیسوں کے لیے اس بلڈنگ کو تمہیں بیچ دوں؟ پھر ہمیں وائٹ بالوں والے لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو کہ پہلے ان گینگ والوں کو گالیاں دیتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ 3rd جنگسیو ہے جہاں میں رہتا ہوں، یہاں 2 گینگ چیونگو اور اوسیونگ کے درمیان لڑائی کی وجہ سے اس ایریا کو ایک سٹیٹمنٹ پر چھوڑ دیا گیا اور اس علاقے میں کوئی قانون نہیں ہے، جس کی وجہ سے چھوٹے گھروں یہاں پر رہنے والے لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور انہیں لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میری اور میڈم جیسے لوگوں کے پاس رہنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر ہمیں لیڈی کو دکھایا جاتا ہے جس کے منہ پر فائٹ کے نشان تھے۔ پھر وہ لیڈی کہتی ہے تم واپس آ گئے ہو تو جلدی سے ٹیبل کو کلین کرو۔ پھر وہ لڑکا لیڈی سے کہتا ہے یہاں پر کیا ہوا اور تمہارے فیس پر نشانات کیسے ہیں؟ پھر ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھا بڑھاؤ کہتا ہے میں نے اس گینگ کو ان سے فائٹ کرتے ہوئے دیکھا اور وہ چاہتے تھے کہ لیڈی اپنی بلڈنگ کو سیل کر دے۔ پھر یہ سن کر اس لڑکے کو بہت غصہ آتا ہے۔ پھر لیڈی اپنے نائف کو ٹیبل پر مارتی ہے اور اس بڑھاؤ سے کہتی ہے خاموشی سے اپنا کھانا کھاؤ۔ پھر لیڈی اس لڑکے سے کہتی ہے میرے لیے پریشان نہ ہو اور جلدی سے اپنا بیگ رکھو اور یہاں پر واپس آ جاؤ۔ پھر وہ لڑکا سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور اپنی چیزوں کو وہیں نیچے گراؤنڈ پر پھینک دیتا ہے اور وہاں پر موجود کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے جلد ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ پھر وہ لڑکا بتاتا ہے کہ میرے ڈیڈ کے مرنے سے پہلے ڈاکٹر یوسیونگ یعنی لیڈی میرے ڈیڈ کی اچھی دوست تھی اور وہ پہلے ایک میڈیکل سکول میں پروفیسر تھی، لیکن جب اس نے اوسیونگ گینگ کے ساتھ ہاتھ ملایا تو اسے سکول سے نکال دیا گیا اور پھر وہ مجھے اپنے ساتھ یہاں لے آئی، اور یہ سب کچھ اس کی غلطی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی فوڈ بیکار ہے اور نہ ہی وہ کھانا برا بناتی ہے۔ پھر وہ لڑکا اپنے منہ پر تھپڑ مارتا ہے۔ پھر وہ لڑکا کمپیوٹر پر کچھ لکھتے ہوئے اپنے من میں کہتا ہے جب کوئی طاقتور انسان کسی عام انسان کی زندگی برباد کرتا ہے تو عام انسان اس کا بدلہ 10 گنا لیتا ہے، لیکن میں چیونگو گروپ سے 1000 گنا کر لوں گا۔ پھر وہ لڑکا میسج کرتا ہے ہیلو، پھر آگے سے رپلائی آتا ہے تمہارے پاس کیا کچھ نیا ہے؟ پھر وہ لڑکا کچھ تصویریں اس پرسن کو سینڈ کرتا ہے اور لکھتا ہے چیونگو گروپ کا سیکیورٹی ڈائریکٹر جینگ جوہک اور لیڈی میہا ایک دوسرے۔ پھر آگے سے رپلائی آتا ہے کہ ایک مشہور پرسن کے 10x اور چیونگو گروپ کے 1000x۔ اب دوستو مجھے نہیں معلوم کہ یہاں ایکس کوئی کرنسی ہے کچھ اور چیز ہے۔ پھر اگلے دن کا سین دکھایا جاتا ہے۔ پھر ہمیں وائٹ بالوں والے لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جس کے پاس 2 آدمی آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کیا تم گرے ہو؟ پھر وہ لڑکا ان دونوں سے کہتا ہے ہاں میں ہی گرے ہوں، اور تم کون ہو؟ پھر ان دونوں لوگوں میں سے ایک گرے کے پیٹ میں پنچ مارتا ہے۔ پھر وہ دونوں گرے کو پکڑتے ہیں اور اسے کار میں پھینک دیتے ہیں۔ پھر گرے اپنے من میں کہتا ہے یہ سب مجھے پکڑنے کے لیے سازش کیا گیا تھا۔ پھر ہمیں گرے کو چیونگو گروپ کی سب کانٹریکٹ والی جگہ پر دکھایا جاتا ہے جہاں پر گرے کے ہاتھوں کو باندھ کر اسے چیئر پر بٹھا رکھا تھا۔ پھر ہمیں وہیں پر باس کو دکھایا جاتا ہے جس کو ہم نے پہلی ایپیسوڈ میں دیکھا تھا۔ پھر باس گرے کی انفارمیشن کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ تمہارے پاس صرف کچھ ٹیپلوئڈ کے بارے میں انفارمیشن ہے لیکن تم تو کچھ اور ہی نکلے۔ پھر باس گرے کو 2 پکچر دکھاتے ہوئے کہتا ہے یہ پکچر تمہیں کہاں سے ملی؟
کیا تمہارے ڈیڈ نے مرنے سے پہلے انہیں ختم نہیں کیا تھا؟ اور ہوانگ جیگو، دوستو ہوانگ جیگو گرے کے فادر ہیں، ایک سینئر ریسرچر چیونگو الیکٹرونکس میں تھے اور تم اس کے بیٹے ہو۔ پھر گرے یہ سن کر ہنستا ہے۔ پھر بوس اپنی گھڑی کو اتارتے ہوئے کہتا ہے کیا تمہیں یہ سب فنی لگ رہا ہے؟ پھر بوس گرے کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے۔ پھر بوس گرے کے منہ پر لگاتار تھپڑ مارتے ہوئے کہتا ہے تمہارے پاس اس جیسی اور بھی فائل ہوں گی، اور وہ فائل کہاں ہے؟ پھر بوس آخر میں گرے کو زور سے دھکا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دور جا کر گرتا ہے۔ پھر گرے ہنستا ہے اور کہتا ہے اگر میرے پاس ایسی اور بھی فائل ہوتی تو تمہیں لگتا ہے کہ میں نے سبھی کو بھیج دیا ہوگا۔ پھر بوس اپنے لوگوں سے کہتا ہے مجھے ایک ہتھوڑا لا کر دو۔ پھر بوس گرے کو ڈراتے ہوئے کہتا ہے یہ کوئی گیم نہیں ہے، اور اگر تم نے مجھے بتایا نہیں تو میں تمہارے تمام دانتوں کو اکھاڑ دوں گا۔ پھر وہاں پر ایک گارڈ آتا ہے اور بوس کو پکارتا ہے۔ پھر بوس کہتا ہے اب کیا ہے؟ پھر وہ گارڈ کہتا ہے سر یہ کال مین آفس سے آئی ہے اور ڈائریکٹو نے ایمرجنسی میٹنگ بلائی ہے۔ پھر بوس کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا مصیبت ہے؟ اور اگر ایمرجنسی میٹنگ بلائی ہے تو اس کا مطلب ہے۔ پھر بوس اپنے گارڈ سے کہتا ہے اس لڑکے کے منہ کو ٹیپ سے بند کر دو اور اسے اس کمرے میں پھینک دو۔ پھر بوس خود ہی گرے کو کک مارتے ہوئے اسے ایک کمرے میں پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے میں دوبارہ تم سے ملنے ضرور آؤں گا۔ پھر ہم اسی کمرے میں ایک بوڑھاؤ اور ایک عورت کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر گرے اپنے من میں کہتا ہے میرا فادر ایک بیوقوف تھا جس کے اندر انصاف کا کیڑا اٹھا، اور پھر اس نے چیونگو کو ایکسپوز کرنے کے لیے کوشش کی جس کی وجہ سے نہ صرف وہ کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے بلکہ میری موم بھی ان کے ساتھ ہی ماری گئی، اور میرے ڈیڈ کو چاہیے تھا کہ وہ چیونگو میں کام کرتے ہوئے خاموشی سے رہتے اور اپنی زندگی آرام سے گزارتے۔ پھر ان تینوں لوگوں کو باہر سے چلانے کی کسی کی آواز آتی ہے اور ساتھ ہی گولیاں چلنے کی بھی آواز آتی ہے۔ پھر یہ سن کر وہ تینوں چونک جاتے ہیں۔ پھر ٹائیہا ڈور کو اوپن کرتا ہے اور ان کی طرف اپنے نائف کو پھینکتے ہوئے کہتا ہے اس کو استعمال کر اور خود کو یہاں سے آزاد کر لو۔ پھر ٹائیہا کہتا ہے تم میں سے نہ ہی کسی نے مجھے دیکھا اور نہ ہی کوئی مجھ سے ملا ہے۔ پھر وہ تینوں وہاں سے بھاگتے ہوئے ٹائیہا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر گرے وہاں پر پڑی لاشوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کیا اس نے یہ سب اکیلے ہی کیا؟ پھر گرے یونگسیو کے پاس یعنی جہاں پر گرے رہتا ہے وہاں پر واپس آ جاتا ہے۔ پھر یونگسیو گرے کے فیس پر پنچز کے نشانات کو دیکھتی ہے اور جلدی سے اس کی طرف آتے ہوئے کہتی ہے مجھے جلدی سے بتاؤ کہ تمہارے فیس کو کیا ہوا اور تم اتنے وقت سے کہاں تھے؟ پھر گرے یونگسیو سے کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ پھر گرے ہنستے ہوئے یونگسیو سے کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، اس لیے میرے لیے پریشان نہ ہو۔ پھر گرے سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ پھر میڈم یعنی یونگسیو سے کچھ نہیں کہتی۔ پھر گرے جیسے ہی اپنے کمرے میں انٹر ہوتا ہے تو وہ جلدی سے ڈور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر گرے اپنے من میں کہتا ہے وہ کون تھا؟ کیا اوسیونگ گینگ نے اسے بھیجا تھا یا پھر کوئی نئی گینگ پاور میں آ رہی ہے؟ پھر گرے اپنی دراز کے پاس جاتا ہے اور اسے اوپن کرتا ہے اور کہتا ہے وہاں جتنے لوگ تھے ان سب کے پاس گن تھی، لیکن پھر بھی اس نے انہیں صرف اپنے نائف سے ہی ختم کر دیا، اور وہ لوگ چیونگو گروپ کے ساتھ کام کرتے تھے لیکن اس نے پھر بھی انہیں مار دیا جیسے اسے ان لوگوں سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ کسی نے اسے آرڈر دیا یا پھر یہ چیونگو سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ پھر گرے دوسری دراز کو اوپن کرتا ہے تو اس میں ہمیں کافی ساری USB کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر گرے بوس کی بات کو یاد کرتا ہے جب بوس نے اس کے ڈیڈ کے بارے میں اس سے کچھ کہا تھا۔ پھر گرے ریڈ USB کو کمپیوٹر میں لگاتا ہے اور کہتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ تم کتنے پاورفل ہو جب تک کہ تمہیں موقع کا فائدہ اٹھانا نہ آتا ہو۔ پھر گرے ایک فولڈر کو اوپن کرتا ہے جس میں چیونگو گروپ کے سارے راز تھے۔ پھر گرے کہتا ہے مجھے اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے پاور۔ ویسے یہ بہت مشکل ہے کہ میں اس لڑکے کا فیس دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں ڈیٹیل کو ان فولڈر سے نکال پاؤں۔ پھر گرے یاد کرتا ہے جب گارڈ نے بوس سے کہا تھا ڈائریکٹو نے ایمرجنسی میٹنگ بلائی ہے۔ پھر گرے چیونگو پارٹنرشپ ڈائریکٹو نام والے فولڈر کو اوپن کرتا ہے اور کہتا ہے یعنی اس میں سے پڑھتا ہے کسی انسیڈنٹ یا اہم موقع پر کمپنی کے تمام ممبر انکس میں اکٹھے ہوں گے، اور اس لیے گینگ بوک ڈسٹرکٹ سے لے کر بنگ انگ ماؤنٹین تک تمام علاقے کو ان کے کانٹریکٹ پارٹنر سیکیور کریں گے۔ وہ ایسا جب تک کریں گے جب تک میٹنگ ختم نہیں ہو جاتی۔ پھر گرے کہتا ہے اس فائل میں اس جگہ کی لوکیشن نہیں بتائی گئی ہے۔ پھر گرے USB کو نکالتے ہوئے کہتا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے، لیکن کون سوچ سکتا ہے کہ چیونگو کے خلاف کوئی جا سکتا ہے۔ پھر کوئی کہتا ہے جینگسو اسٹریٹ اور بنگ انگ ماؤنٹین پر قتل عام ہو رہا ہے، اور وہاں سے ہمیں خبر ملی ہے کہ ایک سے زیادہ لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں، اور ہم نے پیراماؤنٹ کو بھیج دیا اور نقصان کا ہمیں نہیں معلوم کہ کتنا ہوا ہے، لیکن لوکیشن کا ہمیں پتہ ہے جو کہ چیونگو گروپ کی سیکرٹ میٹنگ والی جگہ ہے،
और इस इंफॉर्मेशन को लीक मत होने देना। फिर गरे ये सुनकर खड़ा होता है। फिर गरे अपनी साइकिल को पकड़ता है और इसे लेकर शॉप से बाहर आ जाता है। फिर गरे उस जगह पर जाते हुए कहता है, मुझे नहीं मालूम कि वो पर्सन कौन है, लेकिन उसने एज पर हमला किया है और अगर मैं इससे मिलता हूँ तो मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं इससे दूर रहूं। फिर गरे हमें बताता है, जैसे ही मैं अपनी साइकिल से उस जगह के करीब पहुंचा तो मैंने इसे एक हेलीकॉप्टर को पकड़े हुए यानी उससे लटका हुआ देखा और मैंने इसे गोलियों की आवाज़ और जोर से चीखने की आवाज़ के साथ गिरते हुए देखा। और फिर मैं उस जगह पर जल्दी से गया जहां वो गिरा था। तो मैंने सोचा कि वो मर गया होगा, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। फिर मैं ये देखकर चौंक गया। फिर गरे टाइहा को अपनी बैग पर उठाते हुए योंगसियोक के पास ले आता है और जल्दी से योंगसियोक को पुकारता है। फिर योंगसियोक उसकी तरफ जल्दी से आते हुए कहती है, ये कौन है और इसके साथ ये सब क्या हुआ। फिर ग्रे कहता है, मैडम इसे प्लीज बचा लो। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है। फिर टाइहा ग्रे से कहता है, वो तुम थे जिसने मुझे बचाया, और वैसे तुमने मुझे क्यों बचाया और तुम हो कौन। फिर ग्रे टाइहा को अपना नाम बताता है, मेरा नाम ग्रे है और मैं खुफिया जानकारी को खरीदता हूँ और सेल करता हूँ और मैं कितने वक्त से तुम जैसे किसी का इंतजार कर रहा था। फिर टाइहा कहता है, तुम एक डेटा ब्रोकर हो। फिर ग्रे कहता है, मैं एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन का होलसेलर हूँ। मैं क्लाइंट को ऐसी इंफॉर्मेशन देता हूँ जिसको वो कभी भी हासिल नहीं कर सकता है और मैं तुम्हारे पास तुम्हारी मौत से पहले पहुँच गया तो तुम अंदाज़ा लगा लो कि मेरे पास कितनी इंफॉर्मेशन है। फिर टाइहा कहता है, तुम उस दिन AH होस्टेज में से एक थे और तुमने मुझे उसी दिन देखा। फिर ग्रे कहता है, मुझे सबसे यंग डेटा ब्रोकर होने की वजह से इनाम के तौर पर एक गन मिलना चाहिए। फिर टाइहा ये सुनने के बाद कुछ भी नहीं कहता है और खामोश रहता है। फिर टाइहा ग्रे से कहता है, मुझे यहाँ आए कितने दिन हो गए हैं। फिर ग्रे कहता है, तुम्हें यहाँ पर आए 4 दिन हो गए हैं। फिर टाइहा कहता है, मैं इतने दिन तक सोता रहा। फिर टाइहा ग्रे से कहता है, क्या तुम मेरे लिए किसी को तलाश कर सकते हो। फिर ग्रे कहता है, एक शख्स, और जब मैंने तुम्हें पाया तो मैंने सोचा कि मैं बहुत लकी हूँ और अगर इस काम के लिए मुझे अपने स्किल को यूज़ करना है तो तुम्हें इसके लिए प्राइस अदा करनी होगी। लेकिन अगरचे हम दोनों ने ही एक दूसरे की जान बचाई है, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे लिए पहले एक फेवर करना होगा। फिर टाइहा ग्रे से कहता है, तो तुम इसे तलाश नहीं कर सकते। फिर ग्रे कहता है, अगर मैं नहीं कर सकता तो। फिर टाइहा मुड़ जाता है और जाते हुए ग्रे से कहता है, इस सब के लिए तुम्हारा शुक्रिया और जब मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा तो मैं तुम्हें किसी न किसी तरीके से इसकी पेमेंट अदा कर दूंगा। फिर ग्रे टाइहा को रोकने की कोशिश करता है और कहता है, रुको, तुम इस हालत में नहीं जा सकते हो। फिर टाइहा कहता है, मेरा एक काम रह रहा है जिसे मुझे ख़त्म करना है। फिर टाइहा ग्रे की तरफ देखता है और कहता है, मुझे रोकने या मेरे काम के दरमियान आने की कोशिश ना करना। इस दफ़ा तुम किडनैप नहीं होगे बल्कि तुम्हें मार दिया जाएगा। फिर टाइहा डोर को बंद करता है तो ग्रे चेयर पर बैठ जाता है। फिर ग्रे हंसते हुए कहता है, और ये सब इस तरह से होने वाला है। फिर टाइहा कहता है, इस जगह से गोश्त की महक आ रही है और क्या ये एक रेस्टोरेंट है। फिर योंगसियो टाइहा से कहती है, तुम्हें अभी खड़ा नहीं होना चाहिए था। फिर टाइहा मैडम की तरफ देखता है। फिर योंगसियो कहती है, तुम्हें 22 गोलियां लगी हैं और जिसकी वजह से तुम्हें काफ़ी टाँके लगे हैं और अगर अपनी टूटी पसलियों से तुम बाहर जाते हो तो वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाएंगी और अगर तुम बाहर जाते हो तो डॉक्टर के लिए मुश्किल और बढ़ जाएगी। फिर टाइहा मैडम से कहता है, वो डॉक्टर तुम हो जिसने मेरी जान बचाई और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको इस सब की अदायगी जल्द ही कर दूंगा। फिर योंगसियो कहती है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक शॉप की ओनर हूँ और अगर तुम्हारे टाँके खुल जाते हैं तो रोते हुए इस जगह पर मत आना। फिर टाइहा उस शॉप से बाहर आ जाता है। फिर टाइहा कहता है, क्या ये कोई मार्केट है। फिर टाइहा को एक फ़ोन आता है। फिर टाइहा अपना फ़ोन निकालता है। फिर टाइहा कॉल को ओके करता है और कहता है, ये मेरा फ़ोन नहीं है। फिर ग्रे कहता है, तुम्हारा फ़ोन टूट गया था तो इसलिए मैंने अपना फ़ोन तुम्हें दे दिया है और ये वही मॉडल है जो तुम यूज़ करते हो और जितनी ऊंचाई से तुम गिरे थे इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद इसका ठीक होने का कोई चांस नहीं है और तुम्हारी पॉकेट में एक केस है जिसके अंदर एयरबड है। फिर टाइहा एयरबड को निकालता है और इसे करीब से देखता है। फिर ग्रे कहता है, इसमें 12 घंटे चलने वाली बैटरी है और वैसे ये एक ब्लूटूथ है तो इसलिए इसे अपने फ़ोन से ज़्यादा दूर मत ले जाना और तुम्हारी शर्ट की पहली बटन पर एक कैमरा है और इसे ब्लॉक मत करना। फिर टाइहा ग्रे से कहता है, मैंने तुमसे क्लियर तरीके से कहा था, अगर तुम मेरे साथ इन्वॉल्व होते हो तो तुम बहुत ही जल्द मरने वाले हो। फिर ग्रे कहता है, ऐसा इसलिए कि तुमने चियोंगो फैमिली का खात्मा कर दिया है। फिर ये सुनकर टाइहा हैरान होता है। फिर ग्रे कहता है,
اگرچہ یہ کوریا ہے لیکن اتنے بڑے مسئلے کو اتنی آسانی سے بلاک نہیں کیا جا سکتا ہے، اور جب تم بے ہوش تھے تو پوری کنٹری میں بہت بڑا ہنگامہ مچ رہا تھا اور نیوز میں بتایا گیا کہ چیونگو گروپ کی فیملی کو ٹیررسٹ اٹیک میں مار دیا گیا۔ پھر ٹائہا کہتا ہے تمہیں یہ معلوم تھا لیکن تم پھر بھی مجھ سے فیور چاہتے ہو۔ پھر گرے کہتا ہے یہ جگہ جینگسیو ڈسٹرکٹ ہے جہاں چیونگو اور اوسیونگ گروپ کے درمیان ری ڈیولپمنٹ کے لیے فائٹ ہوئی۔ پھر وہ فائٹ ایک سیٹلمنٹ پر ختم ہو گئی اور اب اس زون میں پاور سٹرگل کر رہی ہے، اور جبکہ چیونگو اور اوسیونگ اس علاقے میں نہیں آتے ہیں تو یہاں ان کے علاوہ بھی اور بھی مسئلے ہیں جس کی وجہ سے یہاں رہنا بہت مشکل ہے۔ پھر گرے کہتا ہے تمہارا کام میرے کام سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس لیے ہم پہلے تمہارے کام کو ختم کرتے ہیں، پھر تمہیں مجھے ایک فیور دینا ہوگا، اور جب تک یہ کام ختم نہیں ہوتا ہے تو تم مجھ سے رابطے میں رہنا اور مجھے اس کے علاوہ کوئی اور سمجھوتا نہیں کرنا ہے، اور اگر آپ انکار کرتے ہیں تو میں چیونگو گروپ کو تمہارے بارے میں بتا دوں گا۔ پھر ٹائہا یہ سن کر پہلے تو خاموش رہتا ہے، پھر ٹائہا کہتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں تم کس چیز کے بنے ہو۔ اور دوستو مجھے اس ڈائیلاگ کا مطلب نہیں پتا، اور اگر آپ لوگوں کو معلوم ہے تو کمنٹ ضرور کرنا۔ پھر اگلے سین میں ہمیں ایک بلڈنگ کو دکھایا جاتا ہے، پھر اس بلڈنگ کے اندر ہمیں گوانگ مین ویلٹ کو دکھایا جاتا ہے، پھر ہمیں ٹائہا کو اس کمرے میں دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک باکس کو اوپن کرتا ہے۔ پھر گرے یہ دیکھ کر کہتا ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ سیول میں پرائیویٹ سیف ڈپوزٹ بھی ہے، اور کیا تمہیں یہاں پر ٹریک نہیں کیا جا سکتا ہے؟ پھر ٹائہا کہتا ہے یہ فرم ٹرسٹ کے پرنسپل کے انڈر کام کرتی ہے اور یہ کبھی بھی دوسرے کے ساتھ کام نہیں کرتی، اور لوگ یہاں پر زیادہ تر لاشوں کو چھپانے یا کسی قیمتی چیز کو سیف رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر گرے ٹائہا کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے ایک فیک پاسپورٹ، اتنا سارا کیش اور ایک بلٹ پروف ویسٹ، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ انڈر گراؤنڈ جانے کے لیے ریڈی ہے۔ پھر گرے کو سوچتا ہے، پھر گرے کہتا ہے اس کے پاس کوئی گن نہیں ہے، اور لاسٹ ٹائم میں نے اس کے پاس ایک نائف دیکھا تھا اور یہ ان لوگوں سے نائف سے فائٹ کرے گا۔ پھر ٹائہا اس بلٹ پروف ویسٹ کو پہنتا اور کہتا ہے میری باڈی بھاری ہوتی جا رہی ہے اور میں اپنے فیس کو اوپر نہیں اٹھا سکتا ہوں، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مجھے نائف سے سٹیپ کرتا جا رہا ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہوں اس کے خلاف۔ پھر ٹائہا کہتا ہے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے مجھے ریجینا یعنی باس سے مار کھانے پر ہوتا تھا۔ پھر ٹائہا گرے سے کہتا ہے گرے اس پرسن کے بارے میں کیا کوئی اپڈیٹ آئی ہے جس کو میں نے تمہیں ڈھونڈنے کو کہا تھا؟ پھر گرے کہتا ہے نائٹ مووی فرم کا سی ای او پل جیونگ، وہ ایک بروکر ہے جس نے تمہاری کوریا آنے میں مدد کی، اور ایسا لگتا ہے کہ اس نے کوریا آنے سے پہلے کچھ سالوں تک یورپ میں کام کیا اور جہاں وہ بروکر کے طور پر بہت مشہور تھا، اور مجھے مرچنٹ سے اس کے بارے میں دوسری خبر جو ملی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ چین جانے کے لیے اسٹار وے شپ کو تلاش کر رہا ہے۔ پھر گرے کہتا ہے تم نے چیونگو گروپ کے ساتھ جو کیا اس کے بعد اسے بارڈر پر میجر کریک ڈاؤن کی وجہ سے بہت مشکل آ رہی ہے۔ پھر ٹائہا اس لوکر میں سے اپنے نائف کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے یہ سن کر مجھے اچھا لگا۔ پھر ٹائہا کہتا ہے مرچنٹ کے درمیان یہ انفارمیشن پھیلا دو کہ ایک جہاز جانے کے لیے تیار ہے لیکن اس کی فیس 10 گنا سے زیادہ ہے، اور ساتھ ہی میں تمہیں ہر ایک چیز پہنچا دوں گا جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ پھر گرے کہتا ہے ٹھیک ہے، اور ایک بار جب وہ پرسن تمہیں مل جائے گا تو تم اس کے ساتھ کیا کرو گے، اور کیا تم اس کے ساتھ فرار ہونے کی تو نہیں سوچ رہے ہو؟ پھر ٹائہا کہتا ہے جیسے ہی میں اس سے ملوں گا میں اسے مار ڈالوں گا، اور اس دن میں مرنے ہی والا تھا کیونکہ اس کی وجہ یہ پرسن تھا، اور اس پرسن نے میرے بارے میں انفارمیشن لیک کر دی تھی کیونکہ یہی اکیلا پرسن تھا جو میرے بارے میں جانتا تھا کہ میں کوریا میں ہوں۔ پھر ٹائہا کہتا ہے اب غدار کو ہر حال میں مرنا ہوگا۔ پھر ہمیں اگلے سین میں ایک چرچ کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر ٹائہا کہتا ہے یہاں تک کہ اگرچہ وہ میرا 10 سال سے دوست تھا۔ پھر اس چرچ کے اندر ایک پرسن آتا ہے، پھر وہ پرسن چرچ کے اندر موجود کمرے کا ڈور کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے فادر کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ پھر فادر سیکرٹ کوڈ بولتا ہے اور کہتا ہے ایک پرسن اپنی مل میں پانی لاتا ہے۔ پھر وہ پرسن یہ سننے کے بعد اس کمرے کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر وہ پرسن یعنی پل جیونگ اپنے گلاسز اور ہڈ کو اتارتے ہوئے کہتا ہے ہم ایسی سیکرٹ پلیس پر کیوں مل رہے ہیں؟ پھر پل جیونگ کہتا ہے میں اس حصے کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا لیکن میں کیتھولک ہوں اور یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ پھر ٹائہا جو کہ دوسرے کمرے میں تھا وہ پل جیونگ سے کہتا ہے پیسے کہاں ہیں؟ پھر پل جیونگ اپنا بیگ اوپن کرتا ہے اور ٹائہا کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے یہ رہی 100 ملین اور $1000، اور یہ تمہارے لیے بہت فائدہ مند ڈیل ہے۔ پھر پل جیونگ اپنے بیگ کو سائڈ پر رکھتا ہے اور اپنے ہڈ کی پاکٹ میں سے گن کو نکالتا ہے اور کہتا ہے لیکن تم اتنا تو جانتے ہو کہ یہ کنٹری دھوکہ دینے والوں سے بھری ہوئی ہے۔ پھر پل جیونگ اپنا فون نکالتا ہے اور کسی کو میسج کرتا ہے اور ٹائہا سے کہتا ہے میرے لیے کسی پر ٹرسٹ کرنا بہت مشکل ہے،
फिर ग्रे टाइहा से कहता है बाहर कुछ लोग मौजूद हैं। फिर कुछ गैंगस्टर चर्च का डोर ओपन करते हैं और अंदर आ जाते हैं। फिर पिल जियोंग कहता है वैसे भी मैं कोरिया में ज्यादा वक्त से नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। फिर पिल जियोंग टाइहा से पूछता है ये कैसे मुमकिन है कि मैं शिप तलाश नहीं कर पाया और तुमने तलाश कर ली, और अब मैं इस बारे में तुमसे रास्ते में डिटेल सुनूंगा। और दोस्तों पिल जियोंग को नहीं मालूम कि दूसरे कमरे में टाइहा है, क्योंकि इन दोनों कमरे के दरमियान एक जाली है जिसकी वजह से पिल जियोंग को टाइहा नजर नहीं आ रहा है। फिर वो गैंगस्टर उस कमरे के बाहर खड़े हो जाते हैं। फिर पिल जियोंग कहता है इस काम का एक रूल है कि अगर आप झूठ बोलते हैं तो तुम्हें इसकी कीमत अपनी जिंदगी से अदा करनी होगी। फिर टाइहा अपनी रियल वॉइस में पिल जियोंग से कहता है तुम्हें उस रूल को फॉलो करना चाहिए था जो मैंने तुम्हें बताया था। फिर टाइहा की आवाज़ सुनकर पिल जियोंग चौंक जाता है। फिर टाइहा पिल जियोंग से कहता है मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ पिल जियोंग, और मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम अपने दोस्त की आवाज़ को भी नहीं पहचान पाए। फिर पिल जियोंग घबराते हुए कहता है टाइहा कैसे, लेकिन उन लोगों ने तो कहा था कि तुम। फिर पिल जियोंग खामोश होता है। फिर पिल जियोंग टाइहा से कहता है मैं बेवकूफ़ था और मुझे मालूम था कि किसी ने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी है, और मैंने उसका तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने यूरोप में जुआ की वजह से सब कुछ खो दिया था और फिर मैं कोरिया आ गया। लेकिन मैंने जुआ नहीं छोड़ा। फिर मैंने गैंगवान में चियोंगो ग्रुप की गैमलिंग साइड से चंद मिलियन कर्जा लिया। फिर पिल जियोंग अपनी गन को निकालते हुए टाइहा से कहता है और मेरे दोस्त उन्होंने मुझसे तुम्हारी कोरिया आने की डेट पूछी और मुझे मालूम था कि वो आपको मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने इसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। और इस बारे में सोचो जो तुमने नेपाल में 7 साल पहले किया था। फिर टाइहा जाली को तोड़ते हुए पिल जियोंग की गर्दन में से अपने नाइफ को आर पार कर देता है। फिर पिल जियोंग वहीं पर ज़मीन पर गिर जाता है और तड़पना शुरू हो जाता है। फिर बाहर मौजूद गैंगस्टर ये आवाज़ सुनकर कहते हैं अभी क्या हुआ। फिर ग्रे ये सब कैमरे में से देखते हुए कहता है क्या वो पागल है, अपने टूटे हुए बाजू और इसके साथ फ्रैक्चर पसलियाँ और गोलियों के जख्म के साथ क्या वो उन लोगों से फाइट करेगा, और ऐसी हालत में तो चलना भी बहुत मुश्किल है। फिर टाइहा कहता है मैं पिल जियोंग को जानता हूँ कि वो कैसा इंसान है और इसने ही तुम्हें चर्च में गन लाने से मना किया होगा। फिर टाइहा उन गैंगस्टर से कहता है मैं फाइट शुरू करने से पहले तुम लोगों को प्रेयर कर लेनी चाहिए क्योंकि गॉड को पता चल जाए कि तुम उसके पास आने वाले हो। फिर टाइहा कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम पिल जियोंग के सबऑर्डिनेट हो या इसने तुम्हें हायर किया है, और तुम लोगों के हाथ में नाइफ और बेट को देखकर लगता है कि तुम लोग मुझे मारने के लिए ही आए हो, और इस वजह से अब मेरे पास कोई और रीज़न नहीं है कि मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ दूं। फिर गैंगस्टर कहता है ये क्या बकवास कर रहा है जबकि इसका एक बाजू टूटा हुआ है। फिर दूसरा गैंगस्टर बेड से अटैक करने के लिए टाइहा की तरफ बढ़ता है और कहता है पैसे उस कमरे में है और इसलिए इसे मार डालो। फिर टाइहा अपने नाइफ को सामने करता है और रेडी होता है। फिर ग्रे ये देखकर अपने मन में कहता है टूटे हाथ से, और यहाँ पर यही एक मसला नहीं है लेकिन इसकी पसलियाँ और गोलियों की वजह से जो जख्म आए हैं क्या ये इस हालत में इनसे फाइट करेगा। फिर टाइहा बैट वाले पर्सन को अपने बाजू से साइड पर करता है जिसकी वजह से वो आगे चला जाता है, तो टाइहा पीछे से इसकी गर्दन में अपने नाइफ को मारता है। फिर इतने में दूसरा पर्सन टाइहा पर अटैक करने के लिए आता है, तो टाइहा इसके अटैक को डॉज करते हुए इसकी गर्दन पर अटैक करता है और इसे यहीं पर खत्म कर देता है। फिर टाइहा अपने नाइफ को सामने से आने वाले पर्सन की तरफ फेंकता है, तो वो नाइफ उस पर्सन की गर्दन में जाकर घुस जाता है। फिर एक पर्सन टाइहा पर नाइफ से अटैक करने के लिए आता है, तो टाइहा इसकी बाजू को अपने पट्टियों के दरमियान पकड़ लेता है और फिर इसके मुंह पर अपनी कोहनी को मारता है। फिर वो पर्सन वहीं पर गिर जाता है। फिर टाइहा आगे बढ़ता है और अपने नाइफ को उठाता है और कहता है जब एक पर्सन जीत रहा होता है तो दूसरा पर्सन यानी इसका अपोनेंट हिम्मत छोड़ देता है, लेकिन जब उनकी आंखों के सामने पैसे होते हैं तो इसे हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। लेकिन फिर भी इनके दरमियान कोई होता है जो ये नहीं करना चाहता है लेकिन वो ये करने पर मजबूर होता है। फिर वो सब टाइहा पर अटैक करने के लिए इसकी तरफ जंप लगाते हैं, तो फिर टाइहा अटैक करने के लिए अपने स्टैंड में आता है और कहता है अगर मैं अपनी लेग को यूज़ करता हूं तो मेरे पास सिर्फ एक मौका है। फिर टाइहा बड़ी स्पीड से उन लोगों के दरमियान से गुजर जाता है और सामने मौजूद गन वाले पर्सन की गर्दन को बड़ी स्पीड से उड़ा देता है यानी काट देता है, जिसका उन लोगों को पता भी नहीं चलता है। फिर ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। फिर हमें ग्रे को दिखाया जाता है जिसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि टाइहा की इतनी स्पीड है। फिर टाइहा पीछे मुड़ता है और कहता है अब अगला कौन है। फिर हमें उससे आगे कुछ नहीं दिखाया जाता है। फिर हमें वहीं पार्किंग एरिया में एक कार को दिखाया जाता है। फिर हमें ग्रे को उस कार के अंदर दिखाया जाता है। फिर ग्रे कहता है ये क्या हुआ और ये इंसान नहीं हो सकता है और इसने अपनी इंजर्ड बॉडी के साथ ये कैसे किया।
پھر ٹائہا گرے سے کہتا ہے کیا تم مجھے سن رہے ہو؟ یہاں کمرے میں ایک بیگ ہے جس میں پیسے ہیں اور میں اب چل نہیں سکتا ہوں، تو جلدی سے یہاں آؤ اور اسے لے جاؤ۔ پھر گرے کہتا ہے کیا؟ پھر ٹائہا کہتا ہے مجھے تمہاری لوکیشن معلوم ہے، تم اسی ایریا میں موجود ہو اور تم نے مجھے پہلے بتایا تھا کہ باہر کچھ لوگ موجود ہیں۔ پھر گرے تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہتا ہے، پھر گرے کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر گرے کار سے باہر نکلتا ہے اور پھر سیدھا چرچ کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر گرے چرچ کا ڈور اوپن کرتا ہے، پھر گرے اپنے سامنے دیکھتا ہے تو اسے سامنے ڈیڈ بوڈیاں نظر آتی ہیں۔ پھر گرے ٹائہا کی طرف دیکھتا ہے، پھر ٹائہا گرے سے کہتا ہے وہ وہاں ہے۔ پھر گرے اس کمرے کے پاس جاتا ہے، پھر گرے وہاں پل جونگ کی ڈیڈ باڈی کو دیکھتا ہے۔ پھر گرے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے یہاں بہت ساری ڈیڈ باڈیاں ہیں۔ گرے بیگ لے کر ٹائہا کے پاس جاتا ہے اور اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ پھر گرے ٹائہا سے کہتا ہے میں نے ایک ٹیکسی بلائی ہے جو کہ اگلے 10 منٹ میں یہاں پہنچنے والی ہے۔ پھر ہمیں ٹائہا کو دکھایا جاتا ہے جس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ پھر گرے اپنا فون نکالتا ہے اور کہتا ہے کیا تمہیں فیور ہے؟ اور رکو میں میڈم کو کال کرتا ہوں کہ وہ اپنی میڈیسن تیار رکھے۔ پھر ٹائہا اپنے نائف کو گرے کی فنگروں کے درمیان مارتا ہے۔ پھر گرے جلدی سے ٹائہا کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر ٹائہا اپنے گلو کو اتارتے ہوئے کہتا ہے جب میں دوبارہ اٹھوں گا تو میرے کپڑے، میرا فون اور ہر چیز چینج ہونی چاہیے، لیکن گلوز یہی رہنے چاہیے۔ پھر گرے ٹائہا کے ہاتھ کو دیکھتا ہے جس پر سلینو فیملی کا نشان تھا۔ پھر ٹائہا گرے سے کہتا ہے تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ پھر گرے دوسری طرف منہ کرتا ہے اور ٹائہا سے کہتا ہے تم ٹائہا ہو اور تم سکھ ہو جن کے تھرڈ سن یعنی لیٹ چیئرمین کے بیٹے، اور اس کے علاوہ تم سلینو فیملی کے ایک خاص ممبر ہو جسے وین ڈیٹا کہا جاتا ہے، اور ٹوکس ایکس انٹرنیشنل ریوارڈ پروگرام کے مطابق تم ایک وانٹڈ ہو جس کے سر پر 5 ملین بونٹی ہے۔ پھر گرے کہتا ہے میں نے کسی کو نہیں بتایا، یہاں تک کہ میڈم کو بھی، اور اگر تم میرا فیور کرتے ہو تو میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ پھر ٹائہا کہتا ہے کیا وہ فیور تمہاری زندگی اور میری بونٹی سے بھی زیادہ اہم ہے؟ پھر گرے کہتا ہے کیا آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ میں اور میڈم ہم دونوں اس جگہ پر چھپ کر کیوں رہ رہے ہیں؟ پھر ٹائہا کہتا ہے ٹھیک ہے، اور تم چاہتے ہو کہ میں چیونگو گروپ کو تبدیل کروں۔ ٹائہا کہتا ہے جو تم ابھی کر رہے ہو وہ ضروری نہیں ہے، اور تم اس جگہ پر ہول سیلر کے طور پر پھنس گئے ہو، اور یہاں تک کہ تمہارے پاس تمام ایکوپمنٹ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم وہ کر رہے ہو جو ڈیٹا بروکر کبھی بھی نہیں کرتے ہیں، وہ کبھی بھی ایکشن کو جوائن نہیں کرتے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ تمہارے پاس اس کام کے لیے ایکسپیرینس نہیں ہے، اور اس لیے الائٹ ڈیٹا بروکر بوڑھے ہوتے ہیں۔ پھر ٹائہا گرے سے کہتا ہے گرے کیا تم بڑے ایریا میں قدم رکھنا چاہتے ہو؟ پھر یہ سن کر گرے چونک جاتا ہے۔ پھر ہمارا سین یہیں پر کٹ ہو جاتا ہے۔ پھر ہمیں چیونگو گروپ کے ہوٹل کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر ہمیں اس ہوٹل کے اندر 2 لوگوں کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر پہلا پرسن کہتا ہے تم سے جو پوچھا جائے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بتانا، اور جب وہاں پہنچ جاؤ گے تو تمہیں خود پر قابو رکھنا ہے۔ پھر ہمیں ان لوگوں کو قریب سے دکھایا جاتا ہے، اس میں سے پہلا پرسن چیون ہوئی من ہے جس سے ٹائہا نے پہلی ایپیسوڈ میں فائٹ کی تھی اور اسے زندہ چھوڑ دیا تھا۔ پھر دوسرا پرسن چیون ہوئی من سے کہتا ہے تمہیں ہر چیز کا خیال رکھنا ہے۔ پھر چیون ہوئی من کہتا ہے ٹھیک ہے، میں اس یونگ کو نقصان میں نہیں ڈالوں گا۔ پھر دوسرا پرسن کہتا ہے ہماری گینگ کے لوگ بڑی بات کرنے والوں میں سے نہیں جانے جاتے ہیں۔ پھر چیون ہوئی من کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ دونوں ایک کمرے کے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر وہ پرسن کسی سے کہتا ہے اچھا تو تم یہاں پہلے سے ہی موجود ہو، اور تمہیں انتظار کرانے کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ پھر ہمارا سین یہیں پر کٹ ہو جاتا ہے۔ پھر ہمیں گرے اور ٹائہا کو دکھایا جاتا ہے۔